سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو دبئی ایک مرکز بنا ہوا ہے سیاسی سرگرمیوں کا، لیگی رہنما بھی وہاں پر موجود ہیں، نواز شریف، مریم نواز صاحبہ بھی، اور پیپلز پارٹی بھی وہاں پر موجود ہے، اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو کیا بڑے فیصلے متوقع ہیں؟ اور یہ جس طرح سے نااہلی سے متعلق قانون سازی کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کا راستہ کلیئر ہو گیا ہے اور جو تمام رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں؟ کیونکہ قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے بغیر قانون سازی سے تاحیات نااہلی ختم نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں دبئی اس وقت سیاست کا گڑھ بنا ہوا ہے اور وہاں پر زرداری صاحب بھی ہیں، نواز شریف صاحب بھی آئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے حج پہ بھی جانا ہے، یہ فرسٹ ملاقات ہے۔ آئی ایم شیور دور رہ کے، لیکن جب سامنے بیٹھتے ہیں کراس ٹیبل تو کافی مسائل، کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی کہ فورتھ کمنگ الیکشن کے بارے میں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو فیڈرل کی بننی ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی، کب اسمبلی کو ڈیزالو کرنا چاہیے وہ بات ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے وہاں قانونی ماہرین تو ہیں نہیں کہ کیا بات کی جاتی ہے اس کے بارے میں، لیکن آئی فیل کہ الٹیمیٹلی جتنی ڈسکشنز ہوں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن الیکشن پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این دے ول اپوز ایچ ادر، ایک طرف مخالف الیکشن لڑیں گے، اور یہ بہتر بھی ہے تاکہ اگر دونوں مین پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل کے کولیشن میں الیکشن کرتی ہیں تو پھر بعد میں اپوزیشن تو کوئی رہ نہیں جائے گی، اور یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ سیکنڈ، ایز فار ایز دیکھیں، اگر جو زیادہ جو لائر وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ 2/3 میجورٹی چاہیے اس کے لیے، یہ آئین میں ترامیم کرنے کے لیے ہے، اور میرے اندازے میں ابھی سے لائرز نے اور کچھ لوگوں نے یہ پیٹیشن تیار کر لی ہوگی سپریم کورٹ میں ڈالنے کے لیے کہ یہ مترادف ہے یہ آئین کے 2/3 میجورٹی کے، کہ جی اس کو اس طریقے سے چینج کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ انڈیویجول اسپیسیفک کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ آپ کے سامنے آدم تارڑ اور عرفان قادر صاحب اور اس کے بعد ایک دو اور فاروق صاحب کو بھی انکلوڈ ٹیم کا حصہ بنا دی گیا جو اس کیسز کو دیکھیں گے، تو وہ بھی اپنی ورکنگ کر رہے ہیں گے، بٹ ون تھنگ از فور شور، جیسے بھی ہوگا میرے خیال میں جب دیکھنا ہی کہ وہ آتے کب ہیں، اور مجھے ابھی بھی شک ہے کہ وہ سپٹمبر سے پہلے نہیں آئیں گے جب تک یہ چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں، بٹ آئی تھنک یہ ایک زیادہ پولیٹیکل اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ ایٹ لیسٹ آئی ہیو نو نالج اباؤٹ دس کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، نہ میں اتنی زیادہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، لیٹس سی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن کہ ٹیم کیسے آرگومنٹ پیش کرتی ہے اور سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ سچویشن، ود ان 7 to 10 days میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ اوکے جی، عامر صاحب۔ بڑی مزے کی ہے جی کہ چونکہ آپ کی اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے تو یہ صدر قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے دستخط کر دیا ہے، اس میں دو چیزیں کلیئر ہیں کہ ایک تو 5 سال کی نااہلی ہوگی میکسیمم، چاہے وہ 62 1F ہو یا 63 کے ہوں، یا کسی بھی ایسی سزا میں کوئی ایسی سزا ہو جس میں مدت مقرر نہیں، وہ 5 سال سے زیادہ نااہلی نہیں ہوگی، کیونکہ نیب کے قوانین میں اس سے زیادہ مدت موجود ہے، 10 سال کے لیے نااہلی موجود ہے، تو جہاں نہیں ہے وہاں پہ کر دیا۔ اب آپ ذرا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میں ایک فکس میچ طے ہو رہا تھا کہ پاناما سے اقامہ نکال کے پرائم منسٹر کو نواز شریف کو نااہل کیا، پھر ایک درخواست منگوا لی گئی کہ جی یہ تو نااہل ہیں، ساری زندگی کے لیے درخواست آ گئی، اور فیصلہ دے دیا کہ چونکہ کوئی قانون موجود نہیں ہے اور اس لیے ہم اسے تا حیات نااہلی قرار دے رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، 62 1F ایک آئینی ہے، اس کے تحت جب فیصلہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے چونکہ کوئی قانون نہیں ہے تو قانون اب آ گیا۔ اب اگر وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو کر لیں، ان کا رائٹ ہے، جن وکلاء نے تیار کرنا ہے، اور وہ تو پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ مخصوص لوگ، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں اب وہ سوچ کے جائیں گے، جیسے میں پہلے سیگمنٹ میں کہہ رہا تھا نا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہر وہ کام کیا ہے جو ان کے گلے پڑنے جا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ان کی نااہلی بھی آنی ہے تو وہ 62 1F کا کیس ان کا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس اپیل کی صورت میں موجود ہے، جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سٹے دیا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کر لیں پہلے، تو اگر وہ فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ساری عمر کی نااہلی ان کی بھی ہے، تو اب ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ کیا وہ اگلے 5 سال کے لیے نااہلی کے لیے تیار رہیں گے، یا وہ اپنی سہولت کاری چاہیں گے کہ نہیں ان کو میں نے ضرور ٹانگنا ہے، چاہے وہ جہانگیر ترین ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں۔ جہانگیر ترین تو ان کے اپنے ساتھی تھے جن کو بیلنسنگ ایکٹ کے تحت اب ان کے ساتھی انٹرویوز دے رہے ہیں، کیا گیا۔ میرے نہیں خیال بالکل اس کے اندر کہ وہ فیصلہ پڑھ لیں، وہاں قانون کا حوالہ دیا گیا ہے کہ چونکہ اس کے تحت کوئی قانون موجود نہیں ہے، اور اس وقت ثاقب نثار صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کو ڈائریکٹ میسج بھجوایا تھا کہ اگر آپ نے، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، کہ اگر آپ نے نااہلی کے قانون میں کوئی تبدیلی کی، اس کو اسٹرائک ڈاؤن فرام سپریم کورٹ،
تو وہ جس پہ میں شاہد خاقان پہ بات کرتا ہوں کہ جرت ہوتی تو اس وقت انہیں فیصلہ کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ ختم کر دیتی، پارلیمنٹ دوبارہ قانون بنا سکتی ہے، پارلیمنٹ کے قانون بنانے پہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ کوئی قانون کس طرح کا، جہاں قدغنے ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں کہ وہ پارلیمانی سسٹم کے علاوہ کوئی قانون نہیں بنا سکتی، وہ رہے گا۔ پاکستان کی ریاست کا صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہوں گے، وہ رہیں گے، آپ ان چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، باقی سب آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس میں نہیں گئے، آج چلی گئی پارلیمنٹ نے وہ قانون بنا دیا، ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے، وہ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں نہیں کرتے۔ پہلے ایک قانون جو چیف جسٹس کی ذات سے منسلک ہوا، انہوں نے اس کو قانون بننے سے پہلے سٹے آرڈر کرا دیا 8 رکنی بینچ سے، آج تک وہ اس کے مسئلے سے نہیں نکلے، کیونکہ ان کے سینئر موسٹ جج نے جو نامزد چیف جسٹس ہے انہوں نے واضح کیا کہ آپ کو پہلے اس کا فیصلہ دینا ہوگا، ورنہ یہ بینچ نہیں ہے، کیونکہ یہ 184(3) کے تحت آنا ہے، تو وہ 3 جج صاحبان فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا ایشو ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، چیف جسٹس جاتے ہوئے چھٹیوں پہ، چونکہ وہ کہیں پہ بھی نہیں گئے اپنے پورے ٹینیور میں کہ کہیں قاضی فائد عیسیٰ کوئی ایک دن بھی قائم مقام چیف جسٹس بن جائیں، انہوں نے وہ روایت بھی ختم کی جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے وہ بینچز بناتا ہے، وہ بھی انہوں نے سلسلہ ختم کر دیا۔ وہ ہم خیال کا جو سوال انہوں نے اٹھایا وہ ان کے اپنے اوپر اس لیے لاگو ہو گیا کہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو بڑی اچھی دلچسپ ڈبیٹ ہے، نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، وہ دبئی میں بیٹھے، میں بالکل آخر میں اس سوال کی طرف آ جاؤں کہ جی وہ بیٹھیں گے، وہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا کہ یہی اپوزیشن کریں گے دونوں ایک دوسرے کے، اور ڈٹ کے کریں گے، اور آپ اور ہم اس کو سمجھیں گے، نظر بھی آئے گا، کیونکہ یہ دونوں مختلف بریڈ سے ہیں، یہ ایک اکٹھے ہو نہیں سکتے۔ اب وہ کٹ ٹو سائز پی ٹی آئی اپنے آپ کو 9 مئی میں خود لے گئی، مزید کتنی ہوگی، کیا ڈاؤن ہوگا، وہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا، لیکن وہ کوشش کریں گے زرداری صاحب کے پنجاب میں پینیٹریشن جتنی ہو سکے، لیکن میرا خیال ہے انہیں ملے گی نہیں۔ ہاں، نگران وزیر اعظم کے اوپر ان لوگوں کا آپس میں اتفاق رائے کا امکان ہے، کیونکہ کئی نگران وزرائے اعظم کے امیدوار اس وقت دبئی میں بھی ہیں۔ صحیح ہے جی، بالکل آپ یہ بات بھی درست کر رہے ہیں کہ قائم مقام صدر نے بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ فیصل صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات حل ہو گئی ہیں؟ اب وہ جو لیگی رہنما دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف ہوں گے، اور یہ جو دبئی میں ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا اہم فیصلے ہو سکتے ہیں؟ کیا زرداری صاحب اور کیا یہ اتحاد کی صورت میں، یہ جس طرح عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، برگیڈیئر صاحب بھی، کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈٹ کر ایک دوسرے کی اپوزیشن بھی کر رہے ہوں گے، کوئی ایک حکومت میں ہوگا، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ساری یہ جو اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ نواز شریف کی جو نااہلی کا معاملہ ہے، آپ اس بات سے ظاہر ہے یہ ایک قانونی ماہرین یہ دعویٰ کر سکتے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم کے بغیر پاسبل نہیں ہے کہ عام قانون سازی سے تاحیات نااہلی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو، فیصل صاحب؟ اس ملک میں ہم نے آج تک کسی کو دیکھا نہیں ڈٹ کر کون آدمی کیا کام کرتا ہے، بہرحال دیکھتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک بار آئین کی بڑی بات ہوتی ہے، تو آئین کیا کہتا ہے کہ جو نگران وزیر اعظم کا فیصلہ یہ حکمران اتحاد کرے گا یا وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کریں گے؟ جہاں نگران وزیر اعظم کا فیصلہ ہو رہا ہے وہاں اپوزیشن لیڈر موجود ہے۔ اچھا بھائی، آپ شاہد خاقان عباسی کو تو روزانہ تانے دیتے ہیں، وہ ہمت کر لیتے تو یہ کام نہیں ہوتا، وہ ہمت کر لیتے تو وہ کام نہیں ہوتا، تو بھائی نواز شریف صاحب ہمت کر کے اپنی حکومت میں پاکستان آ جائے نا، کیا آپ آ رہے ہیں؟ آپ پریشان نہ ہوں، یہ اس ملک کی کیا آپ کے لیے سیریسلی یہ بات ہے کہ آپ چونکہ گلی محلے کے لیبر کونسل کے لیول کے تجزیہ نگار ہیں، تو آپ کی سمجھ میں آئے گی نہیں بات۔ یہ ویری انفیئر، لیبر کونسل سے ذرا باہر نکلیں، پڑھیں کچھ چیزیں، کتابیں، کچھ سمجھیں۔ برگیڈیئر صاحب آپ ہوا دیں فیصل کو کہ آپ کے مطلب کی بات کر رہے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ جی فیصل صاحب، یہ ہے بات، مسئلہ یہ یہاں تو صحافیوں سے بھی بات کرو، سیاستدان کو بھی جواب دو، کس کو آدمی جواب دے۔ اب بات یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی عزت نفس، اس ملک کی خود مختاری کچھ بچی ہے اس ملک کے اندر؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، سوچیں اگر ترکی کے فیصلے یا بنگلہ دیش کے سیاسی فیصلے کیا ابھی آپ نے سوچا کسی اور ملک کے اندر ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے سنا کہ پاکستان میں بنگلہ دیش کے سارے حکمران جماعت اپوزیشن میں نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں ماشاءاللہ، اس ملک میں ماشاءاللہ لگا ہوا ہے؟ یہ جو بیٹھ کے دبئی میں فیصلے کر رہے ہیں، اس ملک میں کیا سیاسی آزادی پہ جو ہے وہ کوئی قدغن ہے جو دبئی میں بیٹھ کے فیصلے حکمران جماعت کر رہی ہے، اپوزیشن نہیں بیٹھی ہوئی؟ بڑی اہم ترین بات جو ہے یہ تو ہم نے سنا تھا کہ اپوزیشن جو بیٹھ کے دبئی میں پاکستان کے باہر بیٹھ کے لندن پلان اور دبئی پلان اور امریکہ پلان بنتا تھا، یہ پہلی حکومت ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے دبئی پلان بنا رہی ہے۔ یہ آپ اس ملک کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اس ملک میں جو ہے وہ کس کی حکمرانی ہے؟
آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اس ملک میں کیا جمہوریت نہیں ہے؟ اور یہ کون ثابت کر رہا ہے؟ یہ حکومت ثابت نہیں کر رہی، اپوزیشن ثابت نہیں کر رہی، یہ حکومت ثابت کر رہی ہے کہ آپ دبئی میں بیٹھ کے جو ہے نا فیصلے کر رہے ہو کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا۔ اب آئین میں تو لکھا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر بنائے گا، تو پھر ہم کیا مان لیں کہ اپوزیشن لیڈر بھی آپ کی کٹ پتلی ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی اس ملک میں صحیح آپ کے نام ماننے سے کیا ہو جائے گا تو اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہے، کوئی ادارے غیر جانبدار ہو رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ثابت کرتے ہیں نہیں کیوں؟ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، یہ خوفزدہ لوگ ہیں، یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، یہ سہمے ہوئے لوگ ہیں۔ بس 4-5 لوگ ان کے چمچے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کر لیتے، ان کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ عملی طور پہ آپ دیکھیں اس قوم کو کیا پیغام جا رہا ہے کہ اس ملک کی جو لیڈرشپ ہے، اس ملک کی جو سیاستدان ہے، میں انجوائے کرتا ہوں بریگیڈر صاحب، میں نہیں چڑھتا، کتنے کمزور ہیں، کتنے ناتواں ہیں کہ وہ حکومت میں بھی ہو کے جو ہے وہ اپنے ملک میں نہیں آ سکتے۔ ایک حاکم حکمران جو یہ طے کرتا ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا، جو یہ طے کرتا ہے کہ اس ملک میں پالیسیاں کیا بنیں گی، جو یہ طے کرتا ہے کہ اس ملک میں آرمی چیف کون ہوگا، وہ آدمی پاکستان نہیں آ پا رہا۔ بھائی کمال ہے جی الیاس صاحب، جی اس کی حمایت بھی کی جا رہی ہے اس بات کی۔ میاں نواز شریف صاحب کا آنا تو اب ازالہ ہو جائے گا۔ جی جی الیاس، میاں نواز شریف صاحب کا آنا بڑا ضروری ہے مسلم لیگ کا مجھے اندازہ ہے، آپ وہی پاپ کارن کھائیں۔ یہ اب دیکھ لیں کیونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اب یہ ضروری ہو گیا کہ آپ کو زیادہ لگ رہی ہے تکلیف، آپ کا میاں نواز شریف صاحب کو لے کے آئیں، کیونکہ انہوں نے اگر الیکشن میں سیٹیں لینی ہیں تو ان کو لانا پڑے گا میاں نواز شریف صاحب کو، تو اس کے لیے ظاہر ہے کمیٹی بنا دی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے وہ دیکھ رہی لیگل سارے، لیکن یہ جو دبئی میں ملاقاتیں ہیں یہ بڑی اہم ہیں دونوں سیاسی جماعتوں کے کہ مستقبل میں یہ اکٹھے الیکشن میں آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے، کیونکہ ابھی تک جو سننے میں آ رہا ہے کہ کافی سیٹیں ایک دوسرے سے ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف سندھ میں، پنجاب میں، دوسرے صوبوں میں، تو یہ جو صورتحال ہے دیکھیں اگلا پرائم منسٹر دونوں میں سے کون ہوگا، تو اس بات پر اتحاد ہوتے دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ مسلم لیگ نون چاہے گی کہ ان کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب ہوں اور ادھر سے بلاول صاحب کا ہوگا، تو یہ اس بات پر دیکھ رہے ہیں کہ دونوں اگر پارٹیاں اگر متحد ہوتی ہیں آپس میں اتفاق کرتی ہیں کہ کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے ٹرن بائی ٹرن چلے گا، تو اس میں جو دوسری اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ ملیں گے ظاہر ہے وہ بھی کوئی حصہ مانگیں گی، تو یہ دیکھیں گے اس میں جو کوئی طاقتور ہوگا وہی پرائم منسٹر بن سکے گا، جو اس میں فیصلہ ہو سکے گا، تو جو کہ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے کہ اس میں کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کون ہوگا، یہ صورتحال جو ہے کہ فیصلہ کب تک ہوگے، یہ بڑے اہم فیصلے ہیں، کیونکہ غریب لوگوں کے فیصلے جا کے لندن میں ہوتے ہیں یا دبئی میں ہوتے ہیں، غریب جو مقروض قوم ہوتی ہے نا ان کے فیصلے باہر ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے الیاس بھائی بھی وہی بات کر رہے ہیں، دیکھا آپ نے الیاس بھائی بھی وہ بات کر رہے ہیں، عامر بھائی بھی ہمارے نہیں تو میں نے یہ کب کہا ہے کہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، میں تو نہیں چڑھتا، بالکل ان کا رائٹ ہے کہ یہ بات کریں، اب ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ نواز شریف ہوں وہ لندن بیٹھے ہیں دبئی بیٹھے ہیں، میں تو نہیں چڑھ رہا، فیصلے ادھر ہی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی، پاپ کارن اگر ہم نہیں کہیں گے فیصلے ادھر ہونے چاہیے۔